بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابو الخیر محمد یامین قریشی درس حدیث شریف کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہے۔ دعا ہے خالق کائنات جل وعلا کلمۃ الحق بیان کرنے اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ امام ابن ماجہ اپنی حدیث کی کتاب ابن ماجہ شریف کے اندر حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس کے اندر سوال کیا گیا، قیل لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ای الناس افضل، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم آپ ارشاد فرمائیے کہ لوگوں میں سب سے افضل انسان کون ہے؟ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے سوال کے جواب میں ارشاد فرمایا، قال کل مخموم القلب صدوق اللسان، فرمایا لوگوں میں سب سے افضل انسان وہ ہے جو صاف ستھرے دل والا ہو اور سچی زبان والا ہو، یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار اقدس میں جو افضلیت کا معیار ہے وہ ان دو چیزوں پر ہے کہ دل کی صفائی اور زبان کی سچائی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ مبارک جواب سنا تو عرض کرنے لگے، قالوا صدوق اللسان نعرفہ، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سچی زبان والے کو تو جانتے ہیں کہ جب وہ سچ بولتا ہے تو اس کی زبان سے اس بندے کی حقیقت واضح ہو جاتی ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ یہ شخص سچا انسان ہے، لیکن فما مخموم القلب، یا رسول اللہ ارشاد فرمائیے کہ سچا دل کیا ہے، کیسا ہے، صاف ستھرا دل کیسا ہوتا ہے، اس کے بارے میں آپ ارشاد فرمائیے، وضاحت فرما دیجئے، ہمیں یہ لفظ کھول کر بیان فرما دیجئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دوسرے سوال پر ارشاد فرمایا، قال هو التقی النقی، فرمایا یہ صاف ستھرا پاکیزہ مقدس معطر منور دل یہ ایسا دل ہے کہ لا اسم فیہ، اس پر کوئی گناہ کا دھبا نہیں ہوتا، اور ولا بغیہ، اس پر کسی قسم کی نافرمانی کا بغاوت کا کوئی دھبا نہیں ہوتا، یہ شخص گناہگار نہیں ہوتا، یہ دل ہر چیز سے پاک ہوتا ہے، ہر گناہ سے پاک ہوتا ہے، اور حکم ربی کو، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو، شریعت کے احکامات کو کبھی نہیں ٹھکراتا، ان کی بغاوت نہیں کرتا، مخالفت نہیں کرتا۔ اور ولا غلہ، فرمایا اس دل میں کسی کے لیے کوئی کینہ نہیں ہوتا، اور ولا حسد، اس دل میں کسی کے لیے کوئی حسد نہیں ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مخموم القلب کو اس انداز سے واضح فرمایا، فرمایا ایسا دل جو نافرمانی سے پاک ہو، جس میں کبھی نافرمانی پیدا نہ ہوئی ہو، ایسا دل جو ہر قسم کے گناہ سے پاک ہو، ہر قسم کے کینہ سے پاک ہو، اور ہر قسم کے حسد سے پاک ہو۔ یعنی کہ معیار مصطفیٰ کریم جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، اللہ رسول کے دربار میں یہ دو چیزیں ہیں جو معیار کے طور پر پرکھی جاتی ہیں، افضلیت کا معیار ان دو چیزوں کے اوپر ہے کہ دل کی صفائی اور زبان کی سچائی۔ حضرات محترم، ہمارا لباس میلا ہو جائے تو لباس کو صاف کیا جاتا ہے، گھر میں گندگی آ جائے تو گھر کو جھاڑو لگا کے صاف کیا جاتا ہے، اور ہر جگہ کا الگ گند ہوتا ہے اور اس گند کی الگ نوعیت ہوتی ہے۔ دل کا گند، دل کی غلاظت، کینہ، بغض، عداوت، گناہ، بغاوت، اللہ رسول کے حکم کو پامال کرنا، احکامات ربی کو پس پشت ڈال دینا، اور لوگوں کے معاملات میں حسد میں مبتلا ہونا،
کسی کا منصب دیکھ کر، کسی کا عہدہ دیکھ کر، اللہ نے کسی کو کسی نعمت سے نوازا ہے، اس کی نعمت کو دیکھ کر عدم برداشت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کی نعمت کے زوال کی خواہش کرنا کہ اس کی نعمت ختم ہو جائے، اس کی نعمت یہ عہدہ اس کا ختم ہو جائے، حسد کسی کے لیے پیدا کر لینا اور کسی کے لیے ویر رکھ لینا، دل کے اندر انتقام کا جذبہ رکھ لینا، کسی کے لیے کینہ پیدا کر لینا، موقع کی تلاش میں رہنا کہ وقت مل جائے کہ اس کے عیبوں کو کھول کے بیان کر دیا جائے، اور اس قسم کی جتنی بھی یہ بیماریاں ہیں یہ در حقیقت دل کا گند ہے۔ اس دل کے گند کو آج صاف کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم اگر اپنے معاشرے میں نظر دوڑائیں تو ہر دوسرا، تیسرا، چوتھا شخص اس بیماری میں مبتلا ہے۔ سوشل میڈیا پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ ایک دوسرے کے مخالفت میں کیا کچھ کرتے ہیں، کوئی پیر آج اس سے پاک نہیں ہے۔ سیاسی لیڈر آپ دیکھ لیں، سیاسی حضرات کو دیکھ لیں، آپ سماجی لیول پر اس کو دیکھ لیں، گھریلو لیول پر دیکھ لیں، لوگ ایک دوسرے کے لیے دل میں صفائی نہیں رکھتے، ایک دوسرے کی مخالفت کرتے ہیں، کسی کی عزت دوسرے کو اچھی نہیں لگتی۔ تو اس لحاظ سے ہمیں اپنے دلوں کو صاف کرنے کی ضرورت ہے، اپنے دلوں کو پاک کرنے کی ضرورت ہے، اور مصطفیٰ کریم جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو سوال کیا گیا تھا اس کے جواب میں یہی انعام حضور نے عطا فرمایا۔ یہ دو چیزیں جس کے اندر پائی گئیں وہ اللہ اور اس کے رسول کے دربار میں وہ افضل ترین انسان ہے۔ دعا ہے اللہ کریم جل وعلا ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔